ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ عبس کا دوسرا حصہ سیکھیں گے کہ اس کو درست انداز میں کیسے پڑھنا ہے اور عموماً کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ قتلہ میں بڑا قاف ہے، اس کو قتلہ چھوٹے قاف سے نہیں پڑھنا۔ انسان نون پہ غنہ کرنا ہے، ما اس پہ مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اکفرہ میں چھوٹا قاف ہے اور آخر میں ہا کی آواز ظاہر ہونی چاہیے۔ عموماً جلدی میں یوں پڑھ لیا جاتا ہے ما اکفرہ، تو یہ صرف را ادا ہوئی ہے، ہا ادا نہیں ہوئی۔ ما اکفرہ، ہا کی آواز آنی چاہیے۔ اور اگر اس کو ملا کے پڑھنا ہو پھر ہا پہ الٹا پیش ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ما اکفرہ من ای شیء خلقہ۔ خلقہ میں خا کو بھی پر پڑھنا ہے، قاف کو بھی پر پڑھنا ہے، بڑا قاف ہے۔ آخر میں ہا کی آواز ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ چند آیات میں آخر میں ہا آ رہی ہے، تو اگر وقف کرنا ہو، آیت پہ رکنا ہو تو ہا کی آواز ظاہر کرنا ضروری ہے، ورنہ ہا ادا نہیں ہوگی۔ من ای شیء خلقہ، اور اگر اس کو ملا کے پڑھنا ہو تو اس پہ الٹا پیش ہے، پھر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ خلقہ من نطفہ، من کے نون پہ غنہ ہوگا اور نطفہ کا جو طا ہے وہ پر ہوگا، نطفہ تا کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اگر اس پہ رکنا ہو تو نطفہ پڑھیں گے ہا کے ساتھ، اور اگر ملا کے پڑھنا ہو تو پھر نطفتین پڑھیں گے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، خلقہ کی خا اور قاف پر ہوگا، فقدرہ میں بھی بڑا قاف ہے، اس کو بھی پر کرنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، آخر میں ہا ظاہر کرنی ہے۔ ثم السبیل یسرہ، ثم کی میم پہ غنہ کرنا ہے، السبیل میں اور یسرہ میں سین ہے، اس کو صحیح ادا کرنا ہے، صاد یا سا سے نہ بدل جائے۔ یسرہ را پر ہوگی، آخر میں ہا کو بھی ظاہر کرنا ہے، یسرہ۔ ثم اماتہ فاقبرہ، ثم پہ غنہ کرنا ہے، اقبرہ میں بڑا قاف ہے، اس کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، ثم پہ غنہ کرنا ہے، اذا میں ذال ہے، زا نہیں پڑھنی۔ شاء اس پہ مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ان نون پہ غنہ کرنا ہے، انشرہ کی را کو پر پڑھنا ہے، آخر میں ہا کو ظاہر کرنا ہے۔ کلا لما یقض ما امرہ، لما کے میم پہ غنہ کرنا ہے، یقضی قاف پر کرنا ہے، بڑا قاف ہے، اور آگے ضاد ہے، اس کو ذال یا ضا نہیں پڑھنا۔ ما پہ مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ امرہ را پر پڑھنی ہے اور ہا بھی ظاہر کرنی ہے، امرہ۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فلین کے نون پہ غنہ کرنا ہے، آگے ضا ہے، اس کو ذال یا ضاد نہیں پڑھنا، را کو باریک پڑھنا ہے، انسان کے نون پہ غنہ کرنا ہے، طعامی کی طا پر پڑھنی ہے، عین بھی صحیح ادا کرنی ہے، حمزہ سے نہ بدل جائے، طعامہ، آخر میں ہا بھی ظاہر کرنی ہے۔ اور اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہا پہ مد بھی کرنی ہوگی۔ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، انا کے نون پہ غنہ کرنا ہے، صببنا میں صاد پر کر کے پڑھنی ہے، الماء
کھینچ کے پڑھنا ہے، مد ہے اس کے اوپر. صبا میں صاد کو پر پڑھنا ہے. اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر آخر میں غنہ بھی ہوگا. صبا ثم شققنا الارض شقا. ثم کی میم پہ غنہ کرنا ہے. شقق دونوں قاف بڑے ہیں تو شقق نہ پڑھ لیا جائے. شققنا کا معنی ہے زمین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے چیرا اور اس میں سے پھر مختلف قسم کے چیزیں نکالی. اور اگر شققنا چھوٹے کاف سے پڑھ لیا تو نعوذ باللہ اس کا معنی ہوگا ہم نے شک کیا، بہت معنی غلط ہو جائے گا. ثم شققنا الارض شقا. شقا میں بھی بڑا قاف ہے، اس کو شکن اگر پڑھا تو اس کا معنی وہی شک والا ہو جائے گا. ارض میں را پر کر کے پڑھنی ہے، ضاد بھی پر کر کے پڑھنا ہے، ذال یا ضا نہیں پڑھنا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. یہاں پہ غنہ کرنا ہے. حبہ اگر ملا کے نہ پڑھیں تو غنہ نہیں ہوگا، اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس پر بھی غنہ ہوگا. حبا وعنبا وقضبا. عنبا یہاں پہ غنہ ہے، قضبہ میں قاف بھی پر ہے، ضاد بھی پر کر کے پڑھنا ہے. قضباً کو اگر آگے ملا کے پڑھیں گے تو یہاں بھی غنہ ہوگا. قضبا وزیتونا ونخلا. زیتون پہ غنہ ہے. نخلاً کو اگر آگے ملا کے پڑھیں گے تو اس پہ بھی غنہ ہوگا. نخلا وحدائق غلبا. حدا بڑی حا ہے، آگے بڑا قاف ہے، اس کو پر پڑھنا ہے. ایک دفعہ دوبارہ سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. صدق اللہ العظیم. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی تجوید کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. قرآن پاک درست کرنے میں آپ کو آسانی ہو. اللہ حافظ.